الف لام میم. لیکن آپ نے اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری سے پڑھنا ہے. حروف مقطعات جن کے لیے آتا ہے کہ ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. بعض اسکالرز نے، بعض صحابہ نے اس کے مختلف مفہوم کیے، لیکن الٹیمیٹ اس کا جواب یہی ہے کہ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا اور اللہ کے پاس یہ علم محفوظ ہے. اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی زبردست بات کہی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی نا، سورہ بقرہ، اس وقت آپ کی جو آڈینس تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جوئش کمیونٹی بھی تھی. جوئش بھی تھے، یہودی بھی تھے، بنی اسرائیلی بھی تھے. اور بنی اسرائیلی مکہ والوں کو کیا کہا کرتے تھے؟ امی کہا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی دنیاوی درسگاہ سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. اب جو امی ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک میڈ کام کرتی ہے، جب وہ 10 سال 15 سال آپ کے ساتھ رہتی ہے تو اس کو بھی انگریزی کے کافی الفاظ بولنے آ جاتے ہیں نا. وہ آپ کے بچوں سے بات کرتی ہے تو کہتی ہے ٹیسٹ ہو گیا، اچھا ہوا، اٹ واز گڈ. اچھی میڈ ہے، چھوٹی عمر کی تو جلدی سیکھ جاتی ہے. لیکن آپ کی میڈ آپ سے دیکھ کے بولنا تو سیکھ جاتی ہے. اگر آپ اسے کہیں گی الفابیٹس یہ سامنے لکھے ہیں پڑھ کر سناؤ تو پڑھ سکتی ہے؟ پھر نہیں پڑھ سکتی. صحیح ہے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جوئش کمیونٹی کا امتحان دیکھیں کیسے لیا، کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، انہوں نے دنیاوی طور پر کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بول تو سکتے ہیں، کوئی ان کو سکھا تو سکتا ہے، آگے کوئی باتیں ان کو تاریخ کی بتا تو سکتا ہے، لیکن یہ الفابیٹس نہیں پڑھ سکتے. جب انہوں نے الفابیٹس پڑھے، الف لام میم، اس کا مطلب ہے کہ یہ جوئش کمیونٹی کو بتا دیا گیا کہ یہ کلام محمد نے خود نہیں اپنے اوپر نازل کیا، یہ خود نہیں گھڑا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. اس لیے یہ الفابیٹس کو پراپرلی پروناؤنس کر رہے ہیں. حروف مقطعات کو الگ الگ الفابیٹس کے اندر پروناؤنس کیا جاتا ہے. پھر آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی شک نہیں ہے. ہر وہ شک اپنے دل سے نکال دیں جو آپ کو اور مجھے عمل سے روک دے. اس لیے کہ اس کے اندر کہا گیا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ، لیکن ہدایت کون حاصل کرے گا؟ متقین حاصل کریں گے، متقی حاصل کریں گے. کون ہے متقین؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کہتے ہیں الٹیمیٹ سکسیس کو، الٹیمیٹ کامیابی، جو آپ کو اور مجھے فائنلی ہمارے ڈیسٹینیشن پر کامیابی سے پہنچا دے. اگر آج میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، اگر آج میرے پاس ایم بی اے کی ڈگری ہے، اگر آج میرے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے، تو قبر میں جا کر کیا یہ ایم بی بی ایس کی ڈگری جس کی وجہ سے میں دنیا میں کامیاب تھی، کیا مجھے قبر میں بھی کامیاب کر دے گی؟ نہیں. وہ فلاح ہے، وہ کامیابی، یہ اعمال ہیں جس کی بیسس پر اگر وہ کیے جائیں گے تو آپ اور میں آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ وہی صورت ہے سورہ بقرہ جس کے لیے کہا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرہ مت بنا لو. اس سورہ بقرہ کی تلاوت رمضان میں تو آپ کریں گی ہی کریں گی، عام روٹین میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں. اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتا دی کہ متقین کون ہوتے ہیں. اور یہ جو قرآن ہے، پورے قرآن میں اب آپ غور کرتی جائیے گا، جہاں جہاں تقویٰ کا ذکر آئے گا، یہ ساری صفات جو جو تقویٰ کے ساتھ اٹیچ ہوں گی یہ مجھے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے. اس لیے کہ متقی کی زبان، متقی کا دل، متقی کا عمل، متقی کی روح جو ہوتی ہے وہ اللہ کی اطاعت کا نمونہ پیش کرتی ہے. یہی مجھے اور آپ کو بننا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس رمضان آپ کی اور میری جو تھیم ہے، جو سمجھنے کی قرآن کو تھیم ہے، وہ ہے تقوی اختیار کرنا. اللہ کرے کہ میں اور آپ ان آیات پر غور کر سکیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں.
کون سی سزا کے مستحق ہیں؟ اللہ کی ناراضگی کی سزا، یا اللہ نہ کرے اس کے بعد آگے آنے والی جہنم کی سزا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں، کلمہ گو تو ہیں لیکن عمل سے بالکل خالی ہیں، دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کلمہ گو مسلمان جن کے پاس علم تو تھا لیکن اس علم نے ان کو خود شناسی نہیں دی۔ جب خود شناسی آتی ہے تو خدا شناسی تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہاں ذکر کر دیا، وہ لوگ جو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں لیکن ان کا کلمہ اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کو عمل پر نہیں دوڑاتا۔ ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ while you are in Rome, do as Romans do، یہ حال ان کا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جھوٹ وہ بولتے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جھوٹ بولنا اسکالرز کہتے ہیں انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان تو جھوٹ بول سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ دو لیولز ہیں، مسلم ہونا الگ ہے اور مومن ہونا الگ ہے۔ آپ کے اور میرے پاسپورٹ میں، آپ کے اور میرے ڈومیسائل میں، آپ کے اور میرے آئی ڈی کارڈ میں ریلیجن کے پورشن میں اسلام تو لکھا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس اسلام نے مجھے مومن بھی بنا دیا ہو، متقی بھی بنا دیا ہو۔ چاہے میں کبیرہ گناہ کرتی ہوں، کیا کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان رہتا ہے؟ جی ہاں، کبیرہ گناہ کرنے والا بھی مسلمان رہتا ہے، جب تک کہ وہ بیسک اللہ کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کا منکر نہ ہو جائے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، ترک صلاح کرتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، جب تک کہ وہ منکر صلاح نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ یہ کہے کہ نہیں کوئی 5 وقت کی نماز نہیں ہے، کوئی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے، پھر یقیناً ایک مشکل کام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ مومن بننے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ان لوگوں کا ذکر مل رہا ہے جن کے جھوٹ کی طرف اشارہ کیا گیا، یا جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو پریٹینڈ کرتے ہیں، یہ ہیں اصل میں منافق۔ منافق کی ٹرم آپ کو ملتی ہے مدنی صورتوں کے اندر۔ کس طرح سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورت نازل کر دی، سورت المنافقون، اور اس کے علاوہ یاد رکھیں اللہ نے جہاں جہاں منافق کو ایڈریس کیا ہے، سورت المنافقون کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایڈریس کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین نافقوا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے ایمان والوں کو ہی کہا، اس لیے کہ لیبل منافق پر مسلمان ہونے کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس کو نفاق کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر اچھی بری چیز کو بلینڈر میں ڈال کر اپنی مرضی کا دین بنا لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھوں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتی رہوں، کہیں اللہ کی بات مانوں، کہیں اللہ کی نافرمانی کروں اور کہوں ہاں نہیں میں تو بہت اچھی مسلمان ہوں، مجھے انشاءاللہ جنت ضرور ملے گی۔ آپ کو اور مجھے دین کا بلینڈر میں سمودی نہیں بنانا، دین کو آپ کو اور مجھے بالکل کرسٹل کلیئر رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر گٹر کے اندر آپ ایک گلاس پینے کا پانی ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ وہ پینے کا پانی آپ کو کسی قابل نہیں ملے گا، ملے گا؟ نہیں ملے گا نا، وہ گٹر کے اندر ہی گم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو اور مجھے اپنے دین کو خالص رکھنا ہے، وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے ثابت ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ زندگی میں مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلے اور آپ اور میں کسی نہ کسی طرح خاموشی سے منافقت کا شکار ہو جائیں۔ کمپرومائز نہ کریں۔ منافق ہر بات پر، ہر مشکل پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ جو لوگ اپنے پیروں پر اپنی ول پاور سے نکل کر قرآن سننے کے لیے آ جائیں، امید ہے کہ ان کے دل میں نفاق نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے دور رکھے۔ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اسلام کی پرسٹین پیورٹی کو سنبھال کر رکھیں،
اسلام کرسٹل کلیئر مذہب ہے، اسلام میں واضح احکامات ہیں، اسلام بیلنسڈ ریلیجن ہے، لیکن اس کو فالو کرنے والے اس وقت کمپرومائزز کی وجہ سے اس کو بلینڈر میں بنی ہوئی ایک اسمودی بنا رہے ہیں۔ اس اسلام کی وہ شکل دنیا کو نظر نہیں آ رہی جو شکل اس کی قرآن دیتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے، اور مسلمان کچھ اور ہی ہیں جو اس پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو منافقت سے دور رہنے کا کہا گیا، اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، کون سے دوسرے لوگ مدینہ میں ایمان لائے تھے؟ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لائے ہیں، حضرت علی ایمان لائے ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا جواب دیا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، عمر کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، عثمان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، علی کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی دنیا چھوڑ دی ہے ایک رسول کے کہنے کے مطابق، انہوں نے تو اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک اللہ کی اطاعت بنا لیا ہے، تو ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے اس پر کیا کہا؟ خبردار، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ خود جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم بس مذاق کر رہے تھے۔ دے آر جسٹ فول، ہم ان کی وجہ سے بدل تھوڑی رہے ہیں۔ اگر درس میں گئے تو درسی شکل اپنا لی، شادی میں گئے تو شادی میں پہچانا ہی نہ جائے کہ آپ اور میں وہی ہیں جو درس میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں گئے تو الگ شکل، اور کسی سینما ہال میں گئے، آج کل تو ہم میں سے ہر کوئی سینما ہال میں پہنچا نظر آتا ہے۔ سوچیں، فرشتے نے ہاتھ رکھ کے جس دن اللہ کے کہنے پر پوچھ لیا روز محشر جب کھڑے ہوں گے وہاں پر کہ بتاؤ 15 جون کو شام 6 بجے نیو پلیکس میں کیا کر رہی تھی؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہے آپ کے اور میرے پاس جواب اس کا کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو ایک ایک چیز واضح بتا دی ہے۔ مسلمان 24/7 مسلمان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جائے نماز پر الگ ہوں، میں میرج ہال میں الگ ہوں، میں اپنی کسی دعوت میں الگ ہوں، میں ایک درس کے اندر الگ ہوں، میں مسجد کے اندر الگ ہوں، میں اسکول فرینڈز کے درمیان میں بالکل الگ نظر آؤں اور اپنی کمیٹی پارٹی میں بالکل الگ نظر آؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو اصل میں ایمان والا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کے لیے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ان کو مذاق میں ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ ایک دنیا آگے ایک اور نہیں آنی؟ وہ کیا اسی دنیا میں رہ جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز درست راستے پر نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ شارٹ ٹرم گین، لانگ ٹرم لاس اپنے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اگر آج میں اپنی زندگی ایسے گزار رہی ہوں کہ کہیں اللہ کی مرضی، کہیں میری اپنی مرضی، اور جہاں اللہ کی مرضی ہونی چاہیے تھی وہاں کہیں میری ٹیمپٹیشن، کہیں میری خواہش، تو کہیں میں نے اپنے لیے جو ہے شارٹ ٹرم گین تو نہیں رکھا ہوا، اور لانگ ٹرم لاس کے لیے تو کہیں میں اپنے آپ کو دوڑا نہیں رہی؟ اسے مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی۔ اسکالرز کہتے ہیں ایک شخص سے مراد یہاں پر رسول ہے، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بے عملی کی تاریکیوں میں نہ چھوڑے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ حق دیکھنے کے لیے، حق سننے کے لیے، حق بولنے کے لیے اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ یہ بالکل ایسا انداز ہے، آپ دیکھیں آیت شروع ہو رہی ہے سم بکم عمی، اندھے، گونگے، بہرے، ایسے جملہ شروع نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی سخت ناراضگی کا اظہار ہے۔ جیسے کلاس میں ٹیچر زور سے بولے خاموش، چاہے پوری کلاس شور کر رہی ہو یا پوری کلاس میں سے اگر 10 بھی شور کر رہے ہو پوری کلاس خاموش ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بالکل یہاں پر ایسا انداز ہے ڈانٹ والا، اندھے، گونگے، بہرے، اور آگے بتایا نہیں کون اندھے، گونگے اور بہرے، یہ نہیں کہا ہم سمن بکمن امیون، وہ سب اندھے، گونگے، بہرے، نہیں۔
اللہ نے ایک انداز بتایا، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے حواسوں کے اوپر اپنی دنیا کو سوار کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ نہیں واپس پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ڈبل مائنڈڈ لوگوں کا ذکر ہے، جب آسان احکامات آتے ہیں تو چل پڑتے ہیں، جب نفس کا پریشر آتا ہے، ٹیمپٹیشنز کا پریشر آتا ہے، خاندان کا پریشر آتا ہے، رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کر دیا کہ اللہ نیکی کا جذبہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل سے نکال ہی دے۔ وارن کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان منکرین حق کو، ہر طرف سے اللہ جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی، جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمثیل سے، اگزامپل سے، پیرابل سے بات سمجھائی کہ جب آسان احکامات آتے ہیں تو عمل کر لیتے ہیں، مگر جو عمل لائف سٹائل سے ٹکراتا ہے وہاں پر مشکل ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن جب امی کہتی ہیں کہ بیٹا اتنا ٹائٹ پجامہ پہن کر باہر نہ جاؤ، جب امی کہتی ہیں کہ بیٹا اپنی فیئرویل پارٹی کے لیے بال گاؤن نہ بنواؤ، تب تو کچھ سمجھ نہیں آتی، تب تو ہمیں بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور ہم سب خواتین جو ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جوان اولاد ہے، ہم اپنے خاندان والوں کے ہاتھوں میں کتنا اپنے آپ کو رولتے ہیں۔ ہم اپنی ہدایت کا یا اپنی گمراہی کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ اپنی ہدایت کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ میرا خاندان مجھے جو ہے وہ نہ کہے کہ ایسے چلو، سائمن سیز نہ کھیلے میرے ساتھ، خاندان کہے کھڑے ہو جاؤ تو میں کھڑی ہو جاؤں، خاندان کہے بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاؤں، خاندان کہے فلاں رسم کر لو تو میں کر لوں، خاندان کہے کہ اس طرح سے شادی کر لو تو میں کر لوں، معاشرہ کہے کہ اس طرح سے کپڑے پہننا شروع کرو تو میں اس طرح سے کپڑے پہننا شروع کر دوں۔ خاندان اور معاشرہ کہیں میرے ساتھ سائمن سیز نہ کھیلتا رہے، بلکہ مجھے اللہ کی طرف پلٹ کر چلنا ہے۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ ایک جملہ آپ کو اور مجھے یاد رہ جائے تو شاید آپ اور میں گناہ کرتے ہوئے رک جائیں، گناہ کرتے کرتے آپ کا اور میرا ہاتھ رک جائے، زبان پر مچلتے الفاظ جو کسی کی غیبت کے لیے نکل رہے ہوں شاید وہ رک جائیں، جب ہم یہ یاد رکھ لیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آگے سے آیت نمبر 21 سے یونیورسل میسج آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو دعوت دی، ایک رب کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ۔ مکی قرآن کا سمجھ لیں ایک طرح سے خلاصہ آپ کو یہاں محسوس ہوگا۔ یا ایھا الناس کے الفاظ قرآن میں تقریباً 25 ٹائمز آتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں